محترم ناظرین، آج سے تراویح کی نماز ہم اور آپ پڑھیں گے۔ تراویح کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کا سوالات تھا، آئیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 20 رکعت تراویح کا حکم دینا بدعت یا دین میں اضافہ نہیں تھا۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب اگر کوئی دین میں نئی بات کرے اور اس کو ثواب سمجھے تو یہ بدعت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، تو کیا اسے بھی بدعت کہیں گے؟ الجواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں سے میرے بعد جیتا رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، بس میری سنت کو اور خلفائے راشدین و مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے تھام لو اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، نئی باتوں سے احتراز کرو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضرات خلفاء راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہم کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اور ان کی تابعداری دین کا حصہ ہے، اور اس سے اعراض و مخالفت بدعت و گمراہی ہے۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 20 رکعت تراویح کا حکم دیا، یہ عین دین ہے۔ دین میں نئی بات بدعت ہرگز نہیں ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تراویح اور حضرت عمر کے طرز عمل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے 20 رکعت مقرر نہیں کی اور نہ وہ کسی بدعت کی ایجاد کرنے والے تھے۔ آپ نے جو 20 رکعت کا حکم دیا اس کی آپ کے پاس ضرور کوئی اصل تھی اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنت جاری کیا اور لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پر جمع کیا، پس انہوں نے تراویح کی جماعت کروائی۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثیر تعداد میں موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور علی ابن مسعود، عباس ابن عباس، طلحہ، زبیر، معاذ، ابی اور دیگر مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین سب موجود تھے، مگر کسی نے بھی اس کو رد نہیں کیا، بلکہ سب نے حضرت عمر سے موافقت کی اور اس کا حکم دیا۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اب آئیے دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ فتویٰ دیکھتے ہیں، وہ تو بیرونی ٹان کا فتویٰ تھا۔ سوال: 20 رکعت تراویح کا کیا حکم ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بدعت ہے۔ الجواب: تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پڑھی جاتی تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شروع نہیں ہوئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ، معجم الطبرانی و بہقی، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی اور آپ کی اقتداء میں لوگوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اگلے دن لوگ زیادہ ہو گئے، تیسرے دن لوگ جمع ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلے۔ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے وہ دیکھا ہے کہ تم لوگوں نے کیا، میں نے وہ دیکھا ہے جو تم لوگوں نے کیا، مجھے تم لوگوں کے پاس آنے سے صرف یہ بات رکاوٹ تھی، یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی۔ یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک الگ جگہ بنائی اور وہ چٹائی کا ایک چھپر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کئی راتیں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ باجماعت تراویح کا ثبوت نبی کریم سے ثابت ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی شرکت کی، اور فرضیت کے اندیشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن جماعت کی
مداومت نہیں فرمائی۔ عہد صحابہ میں جب یہ اندیشہ نہ رہا تو حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک امام پر اکٹھا کر کے با جماعت تراویح کا فیصلہ کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے موافقت کی، اس لیے یہ بمنزلہ اجماع کے تھا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد کی جانب نکلا، دیکھا کہ لوگ مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ کے ساتھ ایک چھوٹی جماعت شریک ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایک قاری کے پیچھے جمع ہو کر نماز پڑھے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ پھر آپ نے اس کا پختہ ارادہ فرمایا اور سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع فرمایا۔ جب ایک دوسری رات میں آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا تو لوگ اپنے قاری یعنی حضرت ابی بن کعب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ نیا کام بہت ہی اچھا ہے، اور وہ نماز جس کے وقت تم سوتے ہو وہ اس سے بہتر جو تم قائم کرتے ہو، یعنی رات کے آخری پہر کی نماز۔ اگر لوگ اس وقت رات کے ابتدائی حصے میں یہ قیام کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تراویح اور تہجد کو مستقل دو نمازیں سمجھتے تھے۔ نیز اس دور اور اس کے بعد کے ادوار میں مسلمانوں کا یہی عمل تھا۔ موطا امام مالک میں یزید بن رومان رحمہم اللہ سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں رمضان میں وتر کے ساتھ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی یہی عمل رہا۔ حضرت صائب بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے دور میں رمضان میں لوگ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں شدت قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے۔ ابن مسعود جن کا وصال عہد عثمانی کے اواخر میں ہوا وہ بھی 20 پڑھا کرتے تھے۔ عبد الرحمن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا اور انہیں ایک شخص کو حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھایا کرے، اور وتر حضرت علی خود پڑھایا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی بدعت کہنا درست نہیں۔ اولاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے خلفائے راشدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی کا حکم دیا۔ اگر وہ کوئی عمل شروع کرتے تو بھی ان کی اطاعت از روئے حدیث لازم ہوتی ہے، وہ اصطلاحی معنی میں بدعت نہ کہلاتی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کسی بھی معاملے میں اپنی جانب سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ انہیں قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی اصل بنیاد نہ مل جائے۔ آج اس انحطاط کے دور میں بھی ہر صحیح العقیدہ مسلمان از خود دین میں اضافہ کو ناجائز سمجھتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تصور رکھنا وہ دین اور عبادات میں خود اضافہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کے حالات سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معمولی بات پر بھی صحابہ کرام سے مشورہ کر کے فیصلہ کرتے تھے، لہذا آپ کا 20 رکعت تراویح کا حکم دینا تبھی درست ہے جبکہ ان کے پاس اس کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور وہ یقیناً ثابت تھی، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور بہقی وغیرہ کی روایات کے حوالے سے گزرا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اعتراض نہیں کیا، آپ نے وہ کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو ناظرین، مکمل بات آپ کے سامنے آ گئی ہوگی، ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں 20 رکعت تراویح کی مکمل، جو لوگ کہتے ہیں 8 رکعت ہے یا اس سے کم ہے، 20 رکعت نہیں ہے، مکمل ویڈیو آپ دیکھے ہوں گے تو ضرور پوری بات قرآن و حدیث کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں آ گئی ہوگی۔ برائے کرم ہمارے چینل صادق نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔